بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز سامعین، ماہ رجب المرجب کے حوالے سے گفتگو ہم کر رہے تھے۔ اس سے قبل ہم نے چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ ہے رجب کے کنڈے۔ یہ بڑا معروف ہے معاشرے کے اندر، رجب کے کنڈے کیے جاتے ہیں، جو ایک طرح کی نظر ہوتی ہے کہ یعنی وہ امام جعفر صادق کے نام پر نظر مانی جاتی ہے۔ اب ہم اس کے پس منظر میں جاتے ہیں کہ کیا یہ شریعت ہے، کیا یہ سنت ہے، کیا یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے یا نہیں۔ تو عام سی بات ہے کہ سمجھ نہیں آتی بات کہ یہ ہے کیا چیز۔ یہ 1400 سال کے بعد یہ کام شروع ہوا۔ اب امام جعفر صادق کے کنڈے کیا ہیں؟ 22 رجب کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے حوالے سے ایک خواب ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ خواب کہاں ملتا ہے؟ نہ کسی حدیث کی کتاب میں، نہ کسی صحیح تاریخ کی کتاب میں، نہ کسی محدث کی کسی تصنیف کے اندر، بلکہ ایک شخص نے کہانی لکھی، داستان عجیب۔ ہندوستان کا ایک شخص تھا، اس نے کہانی لکھی داستان عجیب۔ اس میں ایک امام جعفر صادق کے حوالے سے خواب نقل کیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ یعنی جو امام جعفر صادق کے نام پر 22 رجب کو کنڈے کرے گا، ان کے نام پر نیاز کرے گا 22 رجب کو، اور پھر اسی کے نام کے واسطے سے جو بھی حاجت رکھے گا تو وہ اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ اگر اس کی حاجت پوری نہ ہوئی تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا ہاتھ میرے گریبان میں ہوگا۔ یعنی یہ گارنٹی اس میں بیان کی جاتی ہے کہ اس کی حاجت، کوئی بھی پریشانی ہو وہ رکھے، وہ پوری ہو جائے گی۔ کوئی بھی مشکل ہو میرے نام سے، میرے واسطے سے دعا کرے اور وہ قبول ہو جائے گی، وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ خواب نقل کیا جاتا ہے۔ اب ایک طرف دین ہے، ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف پورا ضابطہ حیات ہے، دوسری طرف ایک خواب کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ کم علمی اور جہالت ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو پچھلے قرون اولیٰ میں کیوں نہیں تھی، اور اب کیوں ظاہر ہوئی؟ اور ایک عام سے بندہ جس نے کہانی لکھی، اس کہانی میں کیوں اس کا تذکرہ؟ احادیث کی کتاب میں، محدثین کے جو کتابیں ہیں، احادیث کی دیگر جو تصنیفات ہیں، ان میں کیوں نہیں اس کا تذکرہ؟ تو سیدھی سی بات ہے، ایک بدعت ہے جو معاشرے کے اندر رائج ہے، اس کا دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور بڑے زور و شور سے یہ کام کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ تو ہر قسم کی بدعت سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ یقیناً بدعت بہت بڑا جرم ہے کہ اپنی طرف سے دین بنانا۔ پھر رسول کیوں آئے، پھر کتاب اللہ کیوں ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کیوں ہیں؟ یعنی اس نے سب کچھ اپنے آپ کو سمجھ لیا، اپنی مرضی دین کے اندر چلا لی، تو پھر وہ بندہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، نہ اس کا عمل قبول ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سرخرو ہو سکتا ہے جو اپنی مرضی چلائے۔ دین میں بھی اپنی مرضی، دین میں کس کی مرضی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ اور اللہ کا پیغام کون سناتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر رسول ہے۔ تو جو سنت سے ملتا ہے اس کو آپ کریں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس طرح کی بدعات میں بلا وجہ فضول خرچی کرنا، خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں جو کام اللہ کی راہ میں کرنا چاہیے، نظر نیاز سب اللہ کے لیے، یہ شرک ہے کہ کسی اور کے نام پر نظر و نیاز کیا جائے۔ اور یہاں اس خواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امام جعفر صادق کے نام پر کنڈے کیے جائے۔ ایک مکھی بھی اگر کوئی مار دے غیر اللہ کے نام پر، وہ جہنمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے، غیر اللہ کے نام پر مکھی بھی مارنا، وہ بھی بندہ جہنمی ہو جائے۔ اور ایک یہاں پر نظر و نیاز کرے اور بڑی بڑی دیگیں اتارے اور بڑے بڑے دعوتیں کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نظر ہے، یہ صرف اللہ کے لیے عبادت۔ نظر ایک خاص عبادت ہے، یہ عبادت صرف اللہ کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی تھی جاہلیت کے دور کے اندر، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن کے اعتکاف کی، بیت اللہ میں ایک دن اعتکاف کی نظر مانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ تو مطلب ہے کہ یہ نظر اللہ کے نام پر مانی جائے، نظر کسی بھی طرح کی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔
یہ صرف عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، کسی بندے کے لیے عبادت کرنا کسی بھی قسم کی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بدعات سے دور رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ کتاب و سنت کو پڑھ کر صحیح سنت نبوی پر عمل پیرا ہو جائیں اور بدعاتوں سے بچ جائیں۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔